ہمارے بچے مساجد سے دور کیوں؟ اس موضوع پر واٹس ایپ پر ایک تحریر موصول ہوئی، اچھی لگی، سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی اللہ کے بندے نے لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ گھر میں جب امی اور ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ویسا کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ بغیر کہے مصلی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع و سجود کی نقل اتارتا ہے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسے وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے ابو کو مسجد میں جاتے دیکھتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں، اور بغیر کہے وہ پیچھے پیچھے مسجد چلا جاتا ہے۔ کبھی گھر سے کوئی نہ بھی جائے تو وہ خود مسجد پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں۔ وہ مسجد آتا ہے لیکن اسے مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں بھی گھر کی طرح دوڑتا بھاگتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کبھی اس صف میں جاتا ہے، کبھی دوسری صف میں، کبھی وضو خانے پر آ کر دوسروں کی طرح منہ ہاتھ دھوتا ہے۔ وہ بھی ٹونٹی کھولتا ہے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ ٹونٹی کھول بیٹھتا ہے، کافی دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی دوسروں کی طرح بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اور وہ ان تمام کاموں میں بالکل سنجیدہ ہوتا ہے، دل سے کرتا ہے، اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کوئی بابا جی اسے وضو خانے پر جھڑکتے ہیں، اوئے ادھر کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ ٹونٹی کیوں کھولی ہے، اتنی دیر سے پانی کیوں ضائع کر رہے ہو، چلو اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بعض اوقات تو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں، بعض بابے اسے کھینچ کر مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ بعد مساجد کے بزرگ تو بچوں کو دیکھتے ہی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جب تک وہ مسجد سے نکل نہیں جاتے یا ان کی مرضی کے مطابق ٹک کر نہیں بیٹھتے انہیں چین نہیں آتا۔ کچھ نمازی تو ایسے ہیں کہ بچے دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے ہیں، صف میں کھڑے دیکھا تو قمیض سے پکڑ کر پیچھے کر دیا، کسی بچے کو باتیں کرتا دیکھا تو جا کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ بدتمیز، یہ مسجد ہے، چپ کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے ہل رہا تھا تو نماز کے دوران یا بعد میں سر عام تذلیل کر دی جاتی ہے۔ جہاں 2-3 بچے اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے یا ہنستے دیکھے فوراً انہیں مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ وہ قرآن پکڑتا ہے تو چھین لیا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، قرآن پھاڑ دے گا۔ کوئی بچہ صاف ستھرا ہو تب بھی دھکے دے کر مسجد کے دروازے پر کر دیا جاتا ہے۔ دوران تراویح بچے لمبی نماز سے تھک کر بیٹھے یا ساری تراویح پڑھنے کی بجائے کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی تو اس پر کوئی صاحب انہیں گھوریں گے، منہ بنائیں گے، باتیں سنائیں گے، اور کچھ تو بازو سے پکڑ کر یا جھپٹ کر اسے زبردستی نماز میں کھڑا کریں گے، یا کہیں گے نہیں نماز پڑھنی تو مسجد سے دفع ہو جاؤ، یا اے سی والے کمرے سے نکال کر گرم صحن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال خواتین کے حال میں بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان سب درست رویوں، گرم لہجوں، سخت غصے والے مزاجوں اور بچوں کی بے عزتی کرنے، ڈانٹنے ڈبٹنے اور مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہیں گھورنے، مارنے کے لیے دوڑنے اور گھسیٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہماری مساجد بچوں سے خالی رہتی ہیں، حالانکہ انہی بچوں نے تو کل جمع ہو کر پختہ نمازی بننا تھا، لیکن افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ دوسرا سبب مساجد کے قاری صاحبان ہیں کہ جن کے پاس بچے سپارہ قاعدہ پڑھنے آتے ہیں۔ اب یہاں بھی نظم و ضبط کا عظیم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ کسی بچے کی پڑھنے کی غلطی نکلی نہیں اور ٹھا کر کے ڈنڈا، موقع یا چپت اس کے جسم پر لگی نہیں۔ خوف اور جبر کا ماحول، ہر غلطی پر سزا، ہر بار سبق یاد نہ ہونے پر بے عزتی اور مار کٹائی یا کم از کم سر عام تذلیل۔ یقیناً ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت شکاوت قلبی کے حامل۔ مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا کہ میری بچپن میں خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں، حافظ قرآن بنوں، دین سیکھوں، لیکن فلاں قاری صاحب کی وجہ سے میں ایسا متنفر ہوا کہ دوبارہ مسجد داخل نہیں ہوا۔ میں نے فلاں بچے کی خوفناک پٹائی لگتے دیکھی اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھ پر قاری صاحب کے روب کی وجہ سے سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا، یا یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا تھا۔ قاریوں اور نمازیوں کے ان رویوں نے ہماری مساجد کو بے رونق کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟
مسجد نبوی میں کیا صورتحال تھی؟ بچے تو ہر دور میں شرارتی رہے، بھاگنے دوڑنے، باتیں کرنے، اچھلنے کودنے والے۔ ابھی انہیں کیا پتا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ مساجد میں آتے جاتے رہیں گے، نمازیوں کو دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گے کہ مسجد میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بچے ایسا ہی کیا کرتے تھے، کبھی اس صف میں دوڑ، کبھی اس صف میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، کبھی سجدے میں آپ ہیں تو آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگے، کبھی ممبر پر چڑھ گئے، کبھی رونے لگے، کبھی کچھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ سر سجدے میں ہے، تمام صحابہ بطور مقتدی بھی سر بسجود ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، طویل سے طویل تر۔ صحابہ کے دل میں مختلف خیالات آ رہے ہیں کہ آج اللہ خیر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بہت دیر بعد سر اٹھایا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا، صحابہ کو متفکر پایا تو فرمایا بات دراصل یہ تھی کہ ایک بچہ میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگا، میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا، جب وہ خود ہی اترا تو پھر میں نے سر اٹھایا۔ کتنی عزت، کتنا احترام مسجد میں نماز کے دوران بھی ایک بچے کے کھیل یا اس کی شرارتوں کا۔ بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ لوگوں یا عورتوں اپنے بچوں کو مساجد میں نہ لایا کرو، اس سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ کیا ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام کی نمازوں سے زیادہ ہے کہ جو کسی بچے کی آواز پر فوراً خراب ہو جاتا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو کہتے کہ عورتوں کو مساجد میں آنے سے نہ روکو۔ اب عورتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ بچے بھی آئیں گے اور وہ ہنسیں گے بھی، روئیں گے بھی، تو کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کیا جائے۔ لیکن ہم جوں پہلی دوسری صف کے پختہ نمازی بنتے جاتے ہیں، ہمارا مزاج اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی تکبر آ جاتا ہے، مزاج گرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ اس کا نتیجہ تو دل کی نرمی کی صورت میں نکلنا چاہیے، اچھے اخلاق، نرم گفتگو، بچوں سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مساجد میں آنے کی ترغیب دیں، کوئی بچہ مسجد آئے اس کا استقبال کریں، اسے گلے لگائیں، اسے بوسہ دیں، اسے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عزت و احترام دیں کہ اسے لگے کہ دنیا میں اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں، ایسے اعلیٰ لوگ کہیں نہیں۔ اس کی شرارتوں، غلطیوں، باتوں، اچھلنے کودنے کو برداشت کریں اور کبھی سمجھائیں تو علیحدگی میں نرمی اور شفقت سے، اس طرح کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ غصے کی بجائے مسکرائیں اور انہیں دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کریں کہ ہم سب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کوئی بچہ شیطان نہیں ہوتا، بلکہ بچے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، لیکن ناتجربہ کار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ان مساجد سے جڑیں گے تو کل زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو مساجد کو اعلیٰ مقام دیں گے، مساجد کے اماموں، قاریوں کو عزت دیں گے، علماء کا احترام کریں گے، بلکہ خود بھی عالم بنیں گے۔ وہ دنیا کے دیگر اداروں کی بجائے مساجد کو بنیادی مقام دیں گے۔ اکثر بچوں کو تو کئی سال اور بڑا ہونے پر علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسجد میں بے عزت کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا، نہ ہی انہیں کوئی سمجھاتا ہے۔ ایک دو بار سمجھانا بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ 10 بار سمجھانا بھی نہیں۔ بس اپنے عمل اور ماحول سے سمجھائیں، وہ خود بخود اندازہ لگائیں کہ یہاں کا ماحول مختلف ہے اور یہاں مجھے کیسے آنا ہے اور کیا کس طرح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے تو درکنار کسی بڑے انسان کے مسجد میں پیشاب کرنے کو بھی برداشت کیا اور لوگوں کو اسے مارنے یا ڈانٹنے سے منع کیا، پھر اسے بلا کر شفقت سے سمجھایا کہ مساجد نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ایسے کاموں کے لیے۔ وہ اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا اور آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ کیا آج ہم کسی غیر مسلم کے لیے اپنی مساجد میں اتنی برداشت اور حوصلہ رکھتے ہیں؟ کم از کم مسلمان بچوں کے لیے تو پیدا کریں۔
میرے خیال میں تو بچے مساجد میں اگر پیشاب یا پاخانہ بھی کر دیں تو اس پر ہنگامہ کھڑا نہ کریں اور نہ ان کے والدین کو شکایات لگائیں کہ انہوں نے بچوں کو مسجد میں کیوں بھیجا۔ اسکول اپنے کاروبار کے لیے 2.5-3 سال کے بچے کو برداشت کرتا ہے، ان کے لیے آیا یا ماسی کا بندوبست کرتا ہے، انہیں ہر صورت صاف ستھرا رکھتا ہے، پیمپرز کا بندوبست رکھتا ہے یا کم از کم والدین کے تعاون سے اسے سر انجام دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ باوجود ان تمام تکالیف کے زیادہ سے زیادہ بچے اسکول میں آئیں۔ یہی وجہ ہے اسکول بچوں سے بھرے ہوئے ہیں، کلاسز میں جگہ نہیں، لیکن مساجد میں بچے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ مساجد کی صفائی ستھرائی کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، ایک اور صفائی والے آدمی کا خرچہ برداشت کر لیں تو ہماری نئی نسلیں نمازی بن سکتی ہیں۔ جب سے ہماری مساجد میں قیمتی قالین بچھانے اور شیشے والی کھڑکی اور دروازوں کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس وقت سے مساجد کی انتظامیہ بچوں کے حوالے سے اور زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ بچے قیمتی قالین خراب کر دیں گے، شیشے والے دروازے ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچ لیں کہ بچے زیادہ قیمتی ہیں یا قالین، بچوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے یا شیشوں والے دروازوں کی حفاظت۔ آئیے مساجد اور اپنے دلوں کے دروازے بچوں کے لیے کھول دیجئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔